کہنے کے لیے آیا ہوں، اسٹیج کے ناظموں نے جن کو ولایت دی ہے ہم اس کو ولی نہیں مانتے، میرے علی اور غوث نے جس کو ولی بنایا ہے ہم اس کو ولی مانتے ہیں۔ چونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، ولی بنانے کا کام غوث الاعظم دستگیر کا ہے اور ان کے جد سرکار مولائے کائنات کا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور میں بغیر حوالے کے نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ یہ خانقاہ نقشبندی خانقاہ بھی ہے اور قادری خانقاہ بھی ہے، یہاں نقشبندیت اور قادریت دونوں گلے مل رہے ہیں، یہ نقشبندیت اور قادریت کا مجمع البحرین ہے، اس لیے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مکتوبات شریف میں مجدد الفسانی شیخ مصر ہندی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے بنا، علی مرتضیٰ کے۔ نعرہ رسالت، عرس جمالی، فیضان جمالی، سید امین القادری صاحب کی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں ہر ولی علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں ہر ولی علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے، اور میرے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جس کو ولایت ملی ہے خاتم ولایت حیدر کرار کے فیضان سے ولایت ملی ہے۔ اسی لیے دیکھیے نہ ناسبیوں میں ولی ملتا ہے نہ رافضیوں میں ولی ملتا ہے، ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ملتا ہے۔ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس جمالی، فیضان جمالی، دربار جمالی، صاحب سجادہ، فیضان اہل بیت، نعرہ حیدری۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا جب علی علی نہ کرے تب تک کوئی ولی ولی بنتا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بس شرط اتنی ہے دل میں صدیق اور فاروق کی محبت رکھ کر علی علی کرو تو علی علی کرنا فائدہ دیتا، کیا بات ہے، اور اگر ان کا بغض رکھ کر کے علی علی کرو گے تو زبان کے علی علی کہنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ دل میں علی کے یاروں کی محبت نہیں، ان کے پیاروں کی محبت نہیں، یہ الگ عنوان ہے۔ میں جلدی اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو یہ جو 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والے، کالے پیلے کپڑے پہننے والے، بھنگ پینے والے، شریعت کے خلاف باتیں کرنے والے کبھی ولی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، تسبیح پڑھنے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، نورانی چہرہ ہونے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، امامے کے پیچ و خم اور تروں سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، میک اپ سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا۔ نیک ہونا الگ ہے، ولی ہونا الگ ہے۔ تم ہر نیک کو ولی کہتے ہو، ہر ولی نیک ہوتا ہے مگر ہر نیک ولی نہیں ہوتا، اس لیے ولی کہنے میں احتیاط کیا کرو۔ ولایت آسان نہیں ہے، آپ نے تو ہر پیر کو ولی بنا دیا، ہر مقرر کو ولی بنا دیا، ہر درگاہ کے مجاور کو ولی بنا دیا۔ یاد رکھنا ایسی غلطی مت کرو، اس سے نقصان۔ لوگ کہتے ہیں سید تیرا نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نہیں، میرے پورے مسلک کا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مقرر کو ولی کہہ دیا جائے، ہر عالم کو ولی کہہ دیا جائے، ہر پیر کو ولی کہہ دیا جائے، ہر سید کو ولی کہہ دیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ اگر یہ نماز ترک کرتا ہوا ملے گا تو میرا وہ خواجہ جس کی عظمت پر پورا ہندوستان قربان ہے، تو لوگ کیا تصور کریں گے کہ جیسے یہ ولی ہیں وہ بھی ولی ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بہت اچھی بات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اس لیے اگر غریب نواز سے محبت ہے تو غیر ولی کو ولی کہنے کی غلطی مت کرو، ورنہ ہمارے بڑے بزرگوں کی عظمت پر سوال یا نشان آئے گا۔ یہ عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، بغل میں مسلح ہے، تو لوگ کہیں گے یہ بھی ولی، غوث اعظم بھی ولی، یا معاذ اللہ وہ بھی ایسے ہی تھے۔
माशा बोलो बुजुर्गों की अजमत घटेगी कि नहीं घटेगी? तो सूरज को सूरज रहने दो। ऐ है हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता। तो बहुत जो हर खूब। चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता तो हर तस्वीर ऐ है बेशक। आजम भाई माइक चालू करो। विलायत के मामला जुदा हैं। विलायत की अगर मैं पढ़ूं तो आपको एक बात तो चंद सेकंड में रख दूं। सुनना चाह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि इंतशार बहुत है मजमे में, लेकिन मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज शाह जमालुल औलिया को सबक सुना करके जाऊं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, साहिबे सज्जादा। एक बार अगर सुनना चाह रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने में अर्ज करूं। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। दुरूद शरीफ पढ़ने का पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ मिल के पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। देखो, वली को चेक करने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार गौसे आजम की तरफ से आपको 12 निशानियां दे जाता हूं। किसी को भी देखो, नेक सब हो सकते हैं, वली सब नहीं हो सकते। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, बस ये जो हो रहा है होने दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सब मिलकर बुलंद आवाज से। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने खुद फरमाया, तवज्जो है आपकी, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक 12 सिफत किसी बंदे में पैदा नहीं हो वो वली नहीं हो सकता। तवज्जो करना। और फिर फरमाते हैं जो बंदा वली होता है वो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, और वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, वो हैदर कर्रार की 2 सिफात का मजहर होता है। ये 12 सिफतें हैं। अब आप गौर कीजिए, 2 सिफतें अल्लाह की, 2 सिफतें रसूलुल्लाह की, 2 सिफतें सिद्दीक अकबर की, 2 सिफतें फारूक आजम की, 2 सिफतें उस्मान गनी की, 2 सिफतें मौला अली की। कितनी सिफत हो गई? 12 सिफात। जब तक ये 12 सिफत पैदा ना हो जाए कोई अल्लाह का वली नहीं होता। चाहे चिल्ला कर ले, चाहे दुरूद कसरत से पढ़ ले, चाहे जिक्र अस्कार कर ले, चाहे कितना बड़ा मुकर्रिर बन जाए, 12 सिफतें होना कौन कह रहा है? मैं नहीं, विलायत देने वाले गौसुल आजम दस्तगीर फरमा रहे हैं। बात कह रहे हैं भाई, अपनी बात नहीं, मैं तो गुलाम हूं। गुलाम क्या, बल्कि उनके दर के सगों का अदना सग हूं। मेरी औकात क्या। लेकिन मैं आपको आईना बताना चाहता हूं। हर बंदा कहता है मेरा पीर वली है। आप अपने तक रखिए, इसलिए कि अकीदत के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अकीदा मत बनाइए हमारे लिए। जो वली हैं वो वली हैं, और पीर होने के लिए वली होना जरूरी नहीं है। पीर होने के लिए पाबंद शरा होना जरूरी है, सुन्नी सही अकीदा होना जरूरी है। इसी तरीके से फिस्क व फुजूर से बचना जरूरी है, और सिलसिला खिलाफत रसूलुल्लाह से मुत्तसिल होना जरूरी है। पीर होने के लिए 4 शर्तें, वली होने के लिए 12 शर्तें। अब आपको मैं बताता हूं, यानी हर बंदा पीर हो सकता है 4 शर्त वाला, लेकिन हर बंदा वली नहीं हो सकता। अब जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं। वो 2 सिफतें कौन है? अल्लाह की, जिसका बंदा मजहर बनता है तो गौसे पाक फरमाते हैं वो अल्लाह की सिफत सत्तारी और गफ्फारी का मजहर होता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं और जल्दी से शाह जमालुल औलिया की जिंदगी पर आ जाऊंगा, फिर आप चेक करना कि ये कैसे वली हैं। बहुत तेजी से पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की 2 सिफात का वो मजहर होता है। अहले इल्म की भी तवज्जो चाह रहा हूं और दुआएं चाह रहा हूं। अल्लाह अकबर। मिंबर वालों से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए बैठ जाए।
اللہ کا واسطہ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ، کسی کو کوئی کچھ نہ کہیں، سب بیٹھ جائیں. ایک بار درود شریف، آپ بھی حضرت صاحب بیٹھ، ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. آپ میری ان 12 غوث پاک کے جو میں ملفوظ پڑھ رہا ہوں اس پہ توجہ کر لو، آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا. دراصل کچھ غلطیاں ان کی ہے جو ولیوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ہماری ہے، ہم غیر ولی کو بھی ولی بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو یا ظاہر سی بات ہے اصلی مال کے نام پر جب نقلی بکے گا تو مارکیٹ میں کرپشن تو ہوگا، انکار تو ہوگا، برائیاں تو ہوگی. اس لیے آج ولی کی پہچان سن لیجئے. عظمت اولیاء کا جلسہ ہے، صاحب سجادہ بھی ہیں، میرے بھائی سلیم میاں بھی ہیں، مولانا علماء کرام بڑے بڑے موجود ہیں، مجھ سے بہت بڑے. میں ان کے سامنے علمی کوئی حیثیت میری نہیں ہے، میں تو صرف جو ہے شاہ جمال الاولیاء کو سبق سنانے آ گیا. اور میرا اپنا تعارف یہ ہے، میں کوئی علامہ واللامہ نہیں، نہ کوئی پیر، کوئی خطیب، کچھ نہیں. میں بارگاہ غوثیت کا ایک فقیر ہوں بس، اور ان کے در کا سگے بے ہنر ہوں. اب آپ توجہ فرما لیں، میں جو پڑھ رہا ہوں ڈاؤٹ کلیئر ہوگا. کتنے بھی پڑھے لکھے کے سامنے یہ 12 چیزیں پیش کر دو تو یہ آپ کو ولی پہچاننے میں آسانی ہوگی. 2 صفتیں اللہ کی، وہ 2 صفات خدا کا مظہر ہوتا ہے. مظہر ہے دو خدا کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے ولی. کون سی 2 صفات؟ ایک صفت ستاری اور ایک صفت غفاری. یعنی ولی جو ہوتا ہے وہ عیب چھپانے والا ہوتا ہے، وہ مومن ہو، وہ کافر ہو، وہ کوئی ہو، بس اللہ کا بندہ ہے نا، اور اس کے گناہ کا اثر اگر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے تو وہ اس کے ذاتی فعل پہ پردے ڈالتا ہے. اللہ کا ولی ستاری کا مظہر ہوتا ہے، صفت ستاری کا. یعنی ولی کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی کے عیب بیان کرتے ہوئے. جس کو عیب بیان کرتے سن لو، سمجھ لو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو. اے ہے واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس جمالی، فیضان جمالی. میرے بھائی جو جلسوں میں بھی غیبت سے نہیں رکتے، جو خانقاہوں میں بھی غیبت کرتے، خانقاہیں تو ذکر خدا کے لیے تھی، یہ غیبت کب سے شروع ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں میں گوشت نہیں کھاتا. میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا گوشت تو چھوڑ دیں گے تو وظیفہ زیادہ پاورفل ہوگا. میں نے کہا بکرے کا چھوڑ دیا جو حلال تھا، اور غیبت کر کر کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ بتا. اللہ، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. غیبت کرنے والا معتبر نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن کی زبانیں مائک پر بھی غیبت سے نہیں رکتی، وہ خدا کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے چیک کرو نا بھائی، ولی بہت بڑی چیز کا نام ہے. ولی تو پھر ولی ہے جلدی جلدی. پھر وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. یعنی ولی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے. زندہ باد، زندہ باد. ذات کے لیے میں کمر پہ ہاتھ رکھوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیماری کا اظہار کبھی نہیں کرتا، لیکن مجھے کمر کے منکوں کی تکلیف ہے اور گردن کے منکوں کی، تو میں دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا. مگر چونکہ میں کھڑا رہوں گا، وجہ یہ ہے کہ سبق سنانے کے آداب ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں صرف، حالانکہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا شریفوں کا طریقہ نہیں، اس لیے میں نے مجبوراً وضاحت کر دی کہ میری مجبوری ہے، مجھے رکھنا پڑے گا، ورنہ میں بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکوں گا. اور جتنی دیر تک آپ ذوق سے سنیں گے میں سناؤں گا آپ کو، کیونکہ ایسا مجمع ہو، دولہ شاہ جمال الاولیاء ہوں، صف اول کے براتی علماء اور سادات ہوں، اور صاحب سجادہ ہوں، آئے آل رسول ہوں، اور آپ جیسے براتی بیٹھے ہوں، تو پھر سننے سنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اب توجہ ہے آپ کی، ذرا غور کریں. میں نے کیا کہا آپ سے؟ ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا. جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی گستاخی کر کے دیکھیے آپ. جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی نہ پٹوا دے تو پھر کہیے، کیس نہ کروا دے تو پھر کہیے، اندر نہ داخل کروا دے تو پھر کہیے،
تو جو ذات کے لیے لڑ رہا ہے اس میں غفاریت کی صفت کدھر ہے؟ واہ 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 بہت وہ ذاکر تو ہوا ہے، وہ ولی نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے امین القادری کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا ولیوں کے سردار کی مثال پیش کروں؟ میرا مولا، سب کا مولا، سارے مومنین کا مولا، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، خاتم الولایت، خاتم الخلفاء، فاتح خیبر، حسنین کے بابا، زور زہرا کا سرتاج، اللہ اکبر، غالب کل غالب، اللہ اکبر، میرا حیدر کرار جو دوسرے ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کر کے پل بنا دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ واہ زندہ باد یا علی۔ علی سے لڑ کر کوئی جیتا نہیں کبھی، علی سے لڑ کر کوئی کبھی جیتا نہیں۔ حیدر کرار جدھر گئے، ان کی ذوالفقار تھی، ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جس کی دو دھار تھی، اور آج بھی اس کی دو دھار ہے۔ ایک طرف سے ناصبیت کٹتی ہے، دوسری طرف سے رافضیت کٹتی ہے۔ واہ 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 زندہ دو باد۔ دھاری یہ تلوار آج بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ توجہ سے سننا، میں جو بات کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ مختصر میں جلدی ایک جنگ میں ایک یہودی سامنے ہے، حیدر کرار نے پکڑ کر زمین پہ پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار اٹھائی۔ جب بھی میرے حیدر کرار کی تلوار اٹھی بغیر خون پیے اندر گئی نہیں تھی۔ تاریخ ہے، اٹھائی اس دن مگر بغیر خون پیے اندر چلی گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اس دن ہوا۔ کیوں ہوا؟ توجہ، یہودی تھا ہوشیار، وہ جانتا تھا ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے۔ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا؟ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات، میں نے جملہ بہت قیمتی کہا، آپ نے اس کو ضائع کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر میں یہ صوفیوں کے درمیان کہتا تو صوفی اٹھ کر کے رقص کرتے۔ اس پر اس جملے میں گہرائی اتنی ہے کیونکہ ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے۔ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتے تو حیدر کرار جو ولیوں کا ولی ہے وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اتنا یاد رکھنا۔ یہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دوں، اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا، ولیوں سے کروڑوں درجہ مرتبہ صحابہ کا بڑا ہے۔ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو صحابہ ذات کے لیے کیسے کیا بات ہے، زندہ باد۔ صحابہ کی جنگوں پہ تبصرہ کرنے سے پہلے سمجھنا، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا، یاد رکھنا جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو رسول اللہ کو دیکھ کر جو صحابی بنا ہو وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی نیتوں پہ شک نہ کرو، بس اتنا یاد رکھو۔ جلدی حیدر کرار یہودی کے سینے پر اس ظالم نے تھوکنے کی کوشش کی۔ میری زبان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ اس نے تھوک دیا، نہ، آگے کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں، مجھ سے پہلے 50 بار سن چکے ہیں، لیکن میں محتاج اس لیے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، جس کے بچوں کو غریب نواز اور غوث پاک کہتے ہیں اس کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا پاگل ہو، جو علی کو سمجھنے کی کوشش کرے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں۔ تو کہا یہ تو تیرے جذبات ہیں، میں نے کہا جذبات کی حقیقت ہے، کرامت سمجھ میں آتی ہے؟ بولو، کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو کرامت بتاتا کون ہے؟ ولی۔ کرامت ولی کا فعل ہے، ولی بناتا کون ہے؟ علی۔ تو جو علی کے غلاموں کے فعل کو سمجھنے کی اوقات نہ رکھے
وہ حیدر کرار کو سمجھنے کی حیثیت کیا رکھ سکتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو ولی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں۔ علی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ علی وہ ہیں، اگر ہم پڑھنے پر آ جائیں تو آپ کو امام اہل سنت کے لہجے میں یہ بتا سکتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یا میں سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث۔ شعر کی تشریح نہیں کروں گا، رامپور میں پڑھ رہا ہوں، یہ شعر و ادب کی زمین ہے، اگر شعر سمجھنا بھول گئے ہو تو رامپور چھوڑ دینا چاہیے آپ کو، یہ زمین تو بہت بڑی علامہ ارشاد حسین رامپوری کی زمین ہے یہ، اللہ اکبر، یہ وہ زمین ہے جس کے دائیں طرف صدر الافاضل سو رہا ہے، بائیں طرف شہید ملت سو رہا ہے، اللہ اکبر، یہ زمین علم و ادب کی زمین ہے، زمین پہ رہ کر علم نہیں سیکھا تو پھر آپ کو شاید رامپور چھوڑ دینا چاہیے، لیکن تشریح نہیں کروں گا کیونکہ سمجھتا ہوں کہ شعر سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر پڑھ رہا ہوں، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یا میں سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث۔ پھر کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور پھر کہتے ہیں جب 11ویں نمبر کا بیٹا غوث ایسا ہے، نتیجہ خود ہی نکال رہے امام احمد رضا، کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ جب غوث اعظم سمجھ میں نہیں آتے تو ان کا 11ویں نمبر کا باپ علی حیدر کرار کیسے سمجھ؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ سمجھ پاؤ گے غوث پاک کو؟ بچے ہیں، بچے ہیں، جس کے گھر کے بچے ایسے ہوں، جس کے گھر کے بچے ہی ہیں، آپ کہیں گے 90 سال کے تھے، بچہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا تیرے لیے 90 سال کے تھے، گھر جا کے پوچھ اپنی ماں سے، بیٹا 50 سال کا بھی ہو جائے تو وہ ماں کے لیے بچہ ہی رہتا ہے، 60 سال کا بھی ہو جائے تو وہ باپ کے لیے۔ ہم بھی گھر جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں تو کہتی ہے ساری دنیا اللہ فلاں فلاں کیا کیا کہتی ہے، اور ماں کہتی او بیٹا ذرا ٹھیک سے بیٹھ۔ ہاں ہماری امی تو اب بھی کہتی ہے اتنی چپل پرانی ہو گئی تجھے شرم نہیں آتی، جلسوں میں جاتا ہے ایسی ٹوٹی چپل بدل۔ کبھی لے آئے تو بھی کہتے یہ خوبصورت نہیں ہے نا، جلسوں میں جاتا ہے تو خوبصورت پہن کے جا۔ تو آج بھی تربیت کا سلسلہ جائے، دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں، واللہ کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو ہم بھی بچے ہیں۔ ہاں بچے بچے ہی ہوتے ہیں، 90 کے ہو جائیں کہ 100 کے ہو جائیں، وہ بے ادب ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے باپ بنتے ہیں۔ یہ سیدوں کا گھر ہے، یہاں کے بچے باپ نہیں بنتے، وہ بچے ہی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے احمد رضا نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے، وہ اور خاندان ہے جہاں بچے باپ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس جمالی، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ جس کے گھر کے بچوں میں شیخ عبد القادر جیلانی ہو، جس کے گھر کے بچوں میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین اجمیری ہوں، جس کے گھر کے بچوں میں نظام الدین محبوب الہی ہوں، جس کے گھر کے بچوں میں صابر کلیر جیسا اپنا جنازہ خود پڑھانے والا ہو، جس کے بچوں میں جمال اللہ جیسا ہو، جس کے بچوں میں امام مہدی جیسا ہو، اس کے بچے بچے ایسے ہیں تو وہ حیدر کرار سارے سیدوں کا باپ کیسا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ غور فرمائیں، میں جلدی پڑھ رہا تھا، کیا اس یہودی نے تھوکنے کی کوشش میں کہہ رہا ہوں، اس نے اپنا کام ظالم نے جو کرنا تھا کیا ہے، لیکن جب حیدر کرار کے منہ پہ اس نے گستاخی کی تھوک سے تو اٹھی ہوئی تلوار، غصہ تو اور آنا چاہیے تھا،
हैं? बोलो भाई, अभी तो जंग हो रही थी, अभी तो मुंह पे थूका ना तो कोशिश की उसने, तो अब तो बोटी टिक्का उड़ जाना चाहिए था। हैदर कर्रार ने उठी हुई जुल्फिकार को अंदर डाला, तवज्जो, अंदर डाला। तुम जिनको वली जानते हो, तुमने सोना नहीं देखा माजरत के साथ, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, माजी करीब में भी हमारे यहाँ बड़े बड़े औलिया हुए हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम को देखा, मुहद्दिस आजम को देखा, सदुल अफाजिल को देखा। हम उनके मुनकिर नहीं है, लेकिन जब से जलसे के नाजिमों ने विलायत देना शुरू की है, हमें बड़ी तकलीफ है। विलायत तुम्हारा काम था देना। बहुत माफ़ी के साथ हमारे जलसे का नाजिम ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नाजिमों को सिर्फ झूठ बोलने के लिए 50,000 दिए जाते हैं कि 4-6 करामतें गढ़ के तू सुना देना तो आइंदा साल तेरा जलसा पक्का है। और अगर टाइम की कमी की वजह से 2-4 अलकाब छूट गए तो बोले ये बहुत कंजूस नाजिम है, इसको नहीं बुलाना। ये हालात हैं। माफ़ी के साथ नुकसान क्या है? बड़ों पे धब्बा लग रहा है, बड़ों पे धब्बा लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा था, हैदर कर्रार उतरे उसके सीने से, कहा जा तुझे माफ किया। उसने कहा मारने के लिए उठे थे, तलवार अंदर चली गई। मैंने तो सुना था कि अली की तलवार बगैर मारे अंदर जाती नहीं। तो कहा हम जात के लिए नहीं लड़ा करते, जो जंग हो रही थी ना अभी तक जंग, वो अल्लाह के लिए हो रही थी। तूने मेरे मुंह पे थूक दिया तो अब ये मेरा गुस्से की, मेरे नफ्स की बात हो गई। थूकने से पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था, थूकने के बाद गुस्सा नफ्स के लिए आया। तो अली जात के लिए नहीं लड़ता, अली वादहू ला शरीक के लिए लड़ा करता है। वाह वाह वाह। और जो जात के लिए लड़े वो वली नहीं हो सकता, वो अली कैसे हो सकता है? ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ूंगा, बहुत लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो अल्लाह की 2 सिफत चेक करो, कितने रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह अभी खारिज होंगे आपके दिमाग से। जरा गौर कीजिए ना, बहुत तराश रखें भाई। हर पीर का उर्स हो रहा है, हर पीर का उर्स हो रहा है। नमाज पढ़ता था, नहीं पढ़ता था, कर्जा लेके भाग गया था, नहीं देता था। रमज़ान शरीफ में भी पान शरीफ उसकी ज़बान से नहीं छूटता था। आप मुझे बताएं तो सही कि ऐसों की भी उसका कहाँ हो, किधर ले जाओगे? माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो आइंदा आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन अगर ये सच है तो खुदा के लिए नेक बोलो, वली ना बोलो, क्योंकि वली बोलना आपका काम नहीं, वली को वली पहचानता है। एक बात अच्छी तरह याद रखना। और फिर दो सिफात रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजर होता है। 2 सिफात सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर का, यानी 4 यारों की सिफात उसमें होती है। तो जिसकी सिफात होगी भाई वो उससे चिड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कोई रावजी वली नहीं हो सकता, चूंकि 4 यारों की सिफात होना जरूरी है। जो 4 यार वाला होगा वही तो वली होगा, है? वरना जो सिद्दीक अकबर के नाम पे मुंह उतारता है वो भी वली नहीं हो सकता। जो नारे हैदरी लगने पर वो महफिल से उठ के खिसक जाता है वो भी वली नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है। और वो बंदा बहुत शफकत करने वाला होता है। वली की शफकतों को देखकर माँ की शफकतें हल्की लगने लगती है, ऐसा वली होता है। सिद्दीक अकबर की 2 सिफात, वो सच बोलता है, वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की 2 सिफात कि वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बात से मना करता है। यानी वली गूंगा गुड़ खा के नहीं बैठता। सोने की अंगूठी पहन करके आ गए, सेठ है तो बोले चलो जाने दो, गरीब है तो बोले क्यों पहना, उतार। वो ऐसा मुनाफिक नहीं होता। वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना उसका काम होता है, बुराई से रोकना उसका काम होता है। आजकल तो हाल ये है, हमें दोबारा बुलाया ना जाएगा अगर हमने किसी को टोक दिया। और गुलामी करने वाले बंदों की खालिक की रजा कब चाहोगे? वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला। फारूक आजम की 2 सिफात, उस्मान गनी की 2 सिफत कि वली जो होता है, अल्लाह अकबर, वो दिन को सखावत करता है। वली दिन को सखावत करता है और रातों को इबादत में गुजारता है। तो एक जुमला कह दूं, यानी वली लूटने वाला नहीं होता, वली लुटाने वाला होता है। जो जेब पर नजर रख करके लूटने की कोशिश करे वो सब कुछ हो सकता है, वली नहीं हो सकता। और फिर मौला अली की 2 सिफात उसके अंदर होती है। 2 सिफात का मजर होता है, यानी वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता।
وہ دین کو وہ علم والا ہوتا ہے اور وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے۔ حیدر کرار کی دو صفات، یہاں تو یزید بول کر بھی ولی بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ سیدھا نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ولی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جس کو ولی بناتے ہیں کسی کو سینے سے علم دے دیتے ہیں، کسی کو سفینے سے علم دے دیتے ہیں، مگر علم ضرور ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ دیا تو نے؟ میں نے کہا میرے بھائی، جاہل کو جب تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو جاہل کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ بابا نعرہ تکبیر، بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو نعرہ اس کے ہونا، رسالت۔ بیٹی کا رشتہ آپ کا کہاں تک پڑا ہے لڑکا، تو بیٹی دینے میں تو اتنا محتاط ہے، اور اللہ کسی جاہل کو جو ایمان اور کفر میں فرق نہ کر سکے، سنیت اور غیر سنیت میں فرق نہ کر سکے، سچی سنیت اور صلح کلیت میں فرق نہ کر سکے، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ تو یہ 12 صفات ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا یہ ولی لوگ ہوتے ہیں اور یہی متقی لوگ ہوتے ہیں، یہی قیامت میں کام آئیں گے۔ اور جو اب پھر ولی 12 صفت پیدا کر کے بھی ان کے درمیان درجے ہیں، ہر ولی دوسرے ولی کے برابر نہیں ہوتا، الگ الگ کیٹیگری ہے ولیوں کی۔ ایک عام ولی ہیں، پھر خاص ولی ہیں، پھر وہ خاصوں میں بھی کیٹیگری ہے، نجبہ ہیں، نقبہ ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اغواس ہیں، اقطاب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاعظم ہے، غوث اعظم ہے، یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں۔ اب جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو، جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو، وہ کس قسم کا ولی ہے؟ ایک دو بات بس، کس قسم کا ولی ہے؟ جو ٹائم آپ نے مجھے دیا تھا وہ ختم ہو چکا، میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں۔ ہر ولی بخشائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا، ہر ولی بخشوائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا۔ لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مقام غوثیت پر فائز کیا ہے، اور مقام غوثیت اور قطبیت کا جو مقام ہے، اس سے بڑا مقام اکثر صوفیہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ قطبیت اور غوثیت کا مقام۔ اور بعض صوفیہ تو کہتے ہیں جو وقت کا اور زمانے کا غوث ہوتا ہے، غوث وہ کسی خاندان سے نہیں ہو سکتا، وہ صرف خاندان رسول سے ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ سیٹ بعض صوفیہ کے نزدیک سیدوں کے لیے مخصوص ہے۔ غوثیت کبریٰ کا مقام سب کو نہیں دیا جاتا۔ نبی کے خاندان میں مجدد صاحب کو پڑھ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھ رہا ہوں، امام احمد رضا کو پڑھ رہا ہوں، خلاصے کے طور پہ نبی کے خاندان میں جو سب سے پہلا غوث ہوا اسے حیدر کرار کہتے ہیں، جو دوسرا غوث ہوا اسے امام حسن کہتے ہیں، جو تیسرا غوث ہوا اسے امام حسین کہتے ہیں، جو چوتھا غوث ہوا اسے امام زین العابدین کہتے ہیں، جو پانچواں غوث اعظم ہوا اسے امام محمد باقر کہتے ہیں، جو چھٹا غوث ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، جو ساتواں غوث ہوا اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں، جو آٹھواں غوث ہوا اسے امام علی رضا کہتے ہیں، جو نواں غوث ہوا اسے امام تقی کہتے ہیں، جو 10واں غوث ہوا اسے امام نقی کہتے ہیں، جو 11واں غوث اعظم ہوا اسے امام حسن عسکری کہتے ہیں، اور جو 12واں غوث ہوا اور اب تک غوثیت کا فیض لٹا رہا ہے وہ ہم قادریوں کا پیر، پیر دستگیر، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، شیخ الشیوخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حافظ شاہ جمال اللہ۔ اسی غوث اعظم کی نسل میں شاہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پیدا ہوئے تو غوث پاک کی بشارت سے۔ سبحان اللہ۔ اشارہ دے رہا ہوں، بچپنے میں مدرسہ پڑھتے ہیں تو خواب دیکھا کہ حیدر کرار بھی آئے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر بھی آئے ہیں، واہ واہ واہ، اور مولا علی نے اپنا لعاب حضرت شاہ جمال اللہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، توجہ،
سبحان اللہ. کچھ لوگ پلتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پیتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ، ہیں؟ زندہ باد. یہ صرف پلنے والوں میں نہیں، پڑھنے والوں میں نہیں، یہ پینے اور پلانے والوں میں ہے. اے واہ 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 واہ. جو پیتا ہے وہ پلاتا ہے، جو پلاتا ہے وہ پی کے پلاتا ہے، بغیر پیے ہوا پیتا نہیں. وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، وہ نہیں، یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں تو شاہ جمال اللہ کو حضرت مولا حیدر کرار نے اپنا لعاب ڈالا، اور لعاب ڈال کر سرکار غوث اعظم نے تصدیق فرمائی. پھر مدرسے گئے تو استاد بھی استاد تھے، آج کل کی طرح نہیں، نہ بچے ویسے، اور نہ پھر اللہ اکبر معاملہ جدا ہے. سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ، لیکن وہ استاد بھی بڑا استاد تھا، صاحب کشف، وہ صاحب ولایت، ولایت کے مقام پہ فائز. کیونکہ جمال اللہ جیسا شاگرد ہوگا تو پھر استاد بھی بڑے مرتبے کا ہوگا. استاد کے پاس پہنچے، فرمایا بابا تم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب حیدر کرار تم کو لعاب چٹا رہے ہیں تو پھر اب تم تو خاص توجہ والے ہو. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا اب ہمارے پاس آپ کا کام نہیں ہے، ہم تو چاہتے کہ آپ کو جدا نہ کریں، لیکن آپ کا حصہ تو پھر کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے نا. ادھر جاؤ جو ہند میں رہ کر مدینے کی قطبیت کا حق رکھتا ہے، ذرا اس کی طرف رخ کرو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں یہ ہے شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ. اس پیر سے مرید بھی ہوئے، لمبی داستان ہے. پیر و مرشد نے کہا ہاں حفیظ جمال اللہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، اور تمہارا کام پورا ہو گیا. تمہیں بنانے اور سنوارنے کے لیے امانتیں جو حضور نے دی تھی، امانتیں جو حیدر کرار نے دی تھی، امانتیں جو میرے اسلاف نے دی تھی، امانتیں جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے مجھے دی تھی، اللہ اکبر، وہ ساری امانتیں میں تمہیں دے چکا. اور اب اسی کے انتظار میں تھا کہ جب میں تمہیں تیار کر لوں گا، میں تمہیں سنوار دوں گا، تمہیں نکھار دوں گا، اور میں تمہارے سینے میں امانتیں بھر دوں گا، تو پھر میں چلا جاؤں گا اپنے جد کریم کے شہر مدینہ منورہ، حج کروں گا اور پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دوں گا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مریں گے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ایک بات عرض کروں، مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لیں ذرا، بہت خوبصورت بات آ گئی ذہن میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا. اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، بڑی بات ہے. سبحان اللہ. آپ حیرت سے میرا منہ کیوں تکتے ہیں بھائی؟ یہ بات بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، بے شک بے شک. میں اٹھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنڈا گردی کر کے رسول اللہ کو ان کے مزار سے نکال کے ادھر ادھر نہیں کر سکے گا. سبحان اس سے ایک اللہ. اور بات بھی پڑھوں. پھر فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ابو بکر اور میرا عمر ہوگا. سبحان اللہ. یہ بھی بات ہے نا. اور ہم دونوں نکلیں گے قبر سے کس طرح سے؟ میرا یہ ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، اور میرا یہ ہاتھ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوگا. ذرا توجہ کر لیں آپ، اللہ کرے آپ توجہ کر لیں. مسلمانوں ذرا غور کریں. صدیق و فاروق کے ایمان پہ مناظرہ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے جنت میں جانے پہ شک کرتے ہو؟ جو قبر سے اٹھیں گے تو بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ذرا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. اب ایک جملہ پڑھ دوں، میں ذمہ داروں غلطی کروں تو علماء اصلاح کریں گے. جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا گیا، کروڑوں جنت اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اسے جنت کی پرواہ نہیں ہو. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت، کیا بات ہے. میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، اور پھر دیکھو، توجہ کرو، تصور آ گیا آپ کو؟ تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے. دیکھ لو نا ذرا. ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ، ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ، واہ واہ. اور ہم اس طریقے سے باہر آئیں گے، کیا بات ہے. اور پھر ہم انتظار کریں گے کس کا؟ جنت البقیع والوں کا. واہ واہ واہ. وہ سب اٹھ کر ہمارے ساتھ آئیں گے.
غور کریں، اس شان سے حضور محشر میں آگے آگے اور پورے بقی والے پیچھے پیچھے، تو جو براتی دولہا کے ساتھ جاتے ہیں پھر براتیوں کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، دولہا کی وجہ سے اسے بھی اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو بقی میں دفن ہونے کی تمنا کرو۔ کیا کرو؟ بقی میں ایک بات کہہ دوں، نصیب سے مر گئے وہاں تو دفن ہو جائیں گے، اور ورنہ سچی تمنا ہے تو ادھر لوگ دفن کریں گے، ادھر وہاں پہنچ جائیں گے۔ مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے لاشے کو مدینے میں کریں دفن فرشتے، لاشے کو مدینے میں کریں دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، سچا عشق ہو ادھر مرے ادھر یار کے یہاں پہنچ گئے۔ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں اسباب نہیں لے جاتے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ پھر کسی موقع سے بات ٹائم پورا ہو، آپ لوگ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ۔ لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائیں اگر ہند میں بیمار تمہارا، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ دھیان سے سن لیجئے، چلیے میں بات کو اینڈ کی طرف پہنچا دوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ اکبر، شاہ جمال اللہ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے اب ہم مدینے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا حضور میرے والد کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں، تو چونکہ مدینہ منورہ آپ جو ہے وہ کراچی کے ساحل سے جائیں گے، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ آپ کراچی کے ساحل سے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی تک میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں۔ اب ذرا غور کرنا، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں۔ شاہ جمال اللہ حضرت جمال الاولیاء مرشد کے ساتھ کراچی تک پہنچے۔ مرشد نے کہا اب اچھا میں چلتا ہوں۔ کہا حضور مجھے بھی تمنا ہے کہ میں بھی اپنے جد کریم کی زیارت کروں، آپ کے ساتھ حج کر لوں، مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جاؤں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے مرشد نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ اور بہت پہلے سے انتظام کی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے آپ آج بس میں بیٹھ کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں، ویسے اس زمانے میں لوگ پانی کے جہاز چلتے تھے، پانی کے جہاز میں بیٹھ کر کے پھر سفر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، شاہ جمال اپنے مرشد کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی جہاز آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ایسا لگا جیسے بھنور میں آ گیا، کشتی بھنور میں آ گئی۔ ملاح نے، سب لوگ گھبرا گئے تو ملاح نے کہا تم سب لوگوں کے چہرے دیکھ کے لگتا ہے کہ تم نیک لوگ اللہ والے لوگ ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوری کشتی میں جہاز میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کا مدینہ منورہ جانا اللہ رسول کو منظور نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اچھا چلو واپس چلتے ہیں۔ واپس چلے تو جہاز چلنے لگا، واپس چلے تو جہاز چلنے لگا، اور جب جہاز چلنے لگا بس 2-4 منٹ بعد جہاز ضرورت نہیں، واپس ٹھیک واپس چلے تو جہاز چلنے لگا۔ ساحل پر آنے کے بعد حضرت پیر و مرشد نے کہا ہاں محی الدین، آپ کا اصلی نام محی الدین تھا، کہا محی الدین تمہارا ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ آنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو منظور نہیں، اس لیے کہ یہاں تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا، تم سے ایک زمانہ مستفیض ہوگا، تم اتر جاؤ۔ حضرت شاہ جمال کو اتر گئے کشتی سے۔ اب آپ تھوڑا تصور کیجئے، ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر میرے بھائیوں، اگر ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد یہ پتا چلے کہ آپ کا ٹکٹ کینسل ہو گیا، ٹور والا بھاگ گیا، ٹور والے نے دھوکہ دے دیا، تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اٹیک آ گیا کہ میں مدینہ منورہ جاتے جاتے رہ گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے، ایئرپورٹ پہ جا کے آدمی واپس آتا ہے تو لوگوں کا دل کتنا ٹوٹتا ہے۔ اتنا بڑا عاشق رسول، آل رسول، اپنے وقت کا اتنا عظیم بزرگ، جب ان
को कश्ती से नीचे उतारा गया होगा तो दिल ने क्या कहा होगा, उतर तो गए मुर्शिद के हुक्म पे। आजकल के मुरीदों की तरह नहीं कि मुरीदों को पीर कुछ भी कहता रहे, वो मुरीद सुनते ही नहीं। अल्लाह अकबर, पीर कहे बोलो भाई नमाज पढ़ो, दाढ़ियां रखो, गुनाहों से बचो, पीर की बात नहीं सुनना। वो कैसा मुरीद था, अल्लाह अकबर। पीर ने कह दिया नीचे उतरो, मदीने मुनव्वरा तुमने नहीं जाना, तुमसे कोई बड़ा काम लिया जाएगा। उतर गए, जहाज जा रहा है, टिकटिकी बांधे जहाज को देख रहे हैं। थोड़ी देर में जहाज नजरों से ओझल हुआ चाहता है। जैसे ही जहाज नजरों से ओझल हुआ चाहता है, शाह जमालुल्लाह देख रहे हैं हसरत भरी निगाह से। ऐसे में जहाज फिर पलट करके वापस आता है। सोचा अब क्या। जब जहाज पलट कर वापस आया तो पीर और मुर्शिद नीचे उतरे और कहा जमालुल्लाह तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं मदीने जा नहीं सका, तो फिर अब देखो मेरी आंखों में, अब मेरी आंखों में देखो कैसा वो पीर था जिसने आंखों में देखने के लिए कहा। और कहते जब मैंने आंखों में देखा तो फिर वहां रसूलुल्लाह भी मौजूद है, हैदर कर्रार भी मौजूद है, गौसुल आजम दस्तगीर भी मौजूद है। जैसे मैंने हुजूर को देखा तो देखने के बाद में कदम चूमने के लिए झुका। किसकी चौखट पे बैठे हो, किस हस्ती की चौखट पे बैठे हो। लोग गुंबद देख कर इतराते हैं और उन्हें इतराने का हक भी है, लेकिन जिसने पीर की आंखों में रसूलुल्लाह का जलवा देखा है, हैदर कर्रार को देखा है, गौसुल आजम दस्तगीर को देखा है, कहते हैं जब मैं झुकने लगा तो हुजूर ने मुझे झुकने नहीं दिया, मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ रख कर कहा जा तुझे कुतुबियत भी देते हैं, गासियत भी देते हैं और कच्चूमियत भी अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वलियों का जिक्र करते हैं, औलिया अल्लाह का तस्करा करते हैं, तो उस वक्त तो बहुत सारे लोग, जिन लोगों को अल्लाह वालों की मारिफत नहीं है, जिन लोगों को अल्लाह वालों की जान और पहचान नहीं है, वो अक्सर कहते हैं कि ये सब गढ़ी हुई कहानियां हैं, इन कहानियों की कोई हैसियत नहीं है। और फिर कि जब अल्लाह तबारक व ताला मददगार है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह मदद करता है, अल्लाह सब कुछ अता करता है, तो फिर वलियों की मदद की ज़रूरत क्या है। बात तो बज़ाहिर इनकी ऐसी लगती है कि ये बात कुछ ठीक कहते हैं ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन उसके पीछे नीयत में जो खोट है और ये मीठी बात करके जो उसमें जहर घोल करके देना चाहते हैं, मैं उसकी काट कुरान मुकद्दस की आयत से करना चाहता हूँ। इसलिए कि मैं कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रखना चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरे किसी जवान को कोई ताना दे। एक बात सवाल है, मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह वाले मदद कर सकते हैं और इनकी मदद की हैसियत क्या है। तो मैं आपके सामने आया करीमा रखता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, आप किसी भी मकतबे फ़िक्र का तर्जुमा उठा करके पढ़ें, आपको इससे मिलता जुलता ही तर्जुमा नजर आएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि क़यामत का जो दिन होगा, उस दिन सारे तुम्हारे पक्के दोस्त, तुम्हारे, ये खलील की जमा है अखिल्ला। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि क़यामत का वो दिन होगा जिस दिन तुम्हारे सारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जरा गौर कीजिएगा, यानी पक्के दोस्त तो कुरान कह रहा है। पहली बात तो आजकल के माहौल में दोस्त नहीं मिलता, पक्का दोस्त कैसे मिल सकता है, और वो भी किस दिन कुरान कह रहा है, कुरान मुकद्दस कह रहा है वो क़यामत का दिन होगा। जरा गौर फरमाएं, अभी मैं किसी मौलवी साहब की किताब का हवाला नहीं, अल्लाह की किताब जिस पर हम सब इत्तेफाक करते हैं, कुरान कह रहा है तुम्हारे जितने दोस्त हैं, पक्के दोस्त, गहरे दोस्त,
दोस्त, वो सब के सब जो हैं क़यामत के दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। एक नजर में मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, क़यामत का दिन क्या दिन होगा। उस दिन की गर्मी को अल्लाह के रसूल ग़ैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आज सूरज जो है कितनी दूर के फासले पर है। लोग कहते हैं कि सूरज आज चौथे आसमान पे चमक रहा है, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत के दिन इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। मुझे बताइए, अल्लाह अकबर, कूलर की हवा आ रही है, इसी तरीके से मैदान से हवा आ रही है, दरख्तों से हवा आ रही है, फिर भी चंद हजार लोगों की गर्मी हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मियाँ अलग परेशान हैं, उलमा अलग परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे? सैकड़ों लोग होंगे या ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं चंद हजार लोग होंगे। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, लेकिन सूरज चमक नहीं रहा है, सूरज की गैर मौजूदगी है, गर्मी का मौसम है। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद भी सूरज छुप चुका है, सूरज ने अपने मुंह को छुपा लिया क्या है। बात है, फिर भी हम लोग उसकी गर्मी को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। गर्मी से सब परेशान हैं। मुसलमानों, उस दिन का तसव्वुर करो जिस दिन अल्लाह अकबर, ना आसमान होगा, ना दरख्त होंगे, ना कोई साया होगा, ना कोई चादर होगी, ना कोई छुपाने वाला होगा। अल्लाह अकबर, उस वक्त सब लोग इतने सूरज के करीब और सूरज उनसे करीब होगा कि सूरज और इंसान के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों के भेजे उनकी खोपड़ियों में खोलते होंगे और नाक के जरिए से बहते होंगे और लोग पसीने में शराबोर होंगे। कितना पसीना, कोई पसीने टखनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक पसीने में होगा, कोई पसीने के अंदर हिचकोले खा रहा होगा, डुबकियां ले रहा होगा, किसी के मुंह में पसीने की लगाम दी जाएगी। ये कैफियत होगी। उस वक्त कोई माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी, उस वक्त कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। खून के रिश्ते हरफे गलत की तरह मिटते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस वक्त कौन काम आएगा? जब सब नफ्से नफ्सी के आलम में होंगे, जब सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जिस दिन सब दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हें कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? तो कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, जो मुत्तकी लोग हैं वो कयामत में तुम्हें काम आएंगे। अब कुरान से पूछो ये मुत्तकी लोग किसे कहते हैं? तो कुरान दूसरे मकाम पे कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली मुत्तकी हुआ करते हैं। अब मुझे बताओ, जो वली कयामत में खुदा के अज़ाब से बचा सकता है, वो वाली दुनिया की मुसीबतों से क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया इकराम, उर्से जमाली, फैज़ाने जमाली, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल क़ादी साहब क़िबला, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप मुझे बताएं कि दुनिया की मुसीबत बड़ी है या आखिरत की मुसीबत बड़ी है? दुनिया की तकलीफ बड़ी है या आखिरत की तकलीफ बड़ी है? जब आखिरत की तकलीफ में वली काम आए, और मैं तो कुरान आपके सामने रख रहा हूं, वली किसी गैर मुत्तकी को वली नहीं कहते। अल्लाह अकबर, हमारे मसलक में जिनको छोकरों ने वली कहा है, हम उसको वली नहीं मानते। जिसको अल्लाह ने वली कहा है, हम उसको वली। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी देर मेरी बात सुन ले, मैंने बहुत अहम उन्वान
آج آپ کے سامنے چونکہ مجھے عنوان عظمت اولیاء دیا گیا تھا، اس لیے میں اسی پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ سے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں، آپ کے ذہن میں جو باتیں جو ہے وہ اہل شک نے بپا کر رکھی ہے، اللہ کرے وہ شک نکل جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، جو بھنگ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ اکبر، جن کو ناظم اسٹیج کے ناظموں نے ولایت دی ہے، توجہ فرمائیں، اہل منبر کی دعا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن